بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تم جنگل میں اگر اکیلے جا رہے ہو اور اچانک سامنے سے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے بے ساختہ جواب دیا کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے پھر شیر نے کرنا ہے۔ تو یہ لطیفہ بڑا خوب ہے کہ بھائی انسان پھر کیا کرے گا، تنہا ہے اور آگے شیر آ جائے تو پھر جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ تو جب اب بات اس حکومت کی جائے تو جو کرنا ہے اب IMF نے کرنا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ شہباز شریف کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، اب IMF کی اجازت سے ہی جو ہونا ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ غلامی اختیار کر لیتے ہیں، تابعداری اختیار کر لیتے ہیں، عوام کے ووٹ کی آپ کو نہ ضرورت ہے نہ آپ کو عوام کی پرواہ ہے، تو پھر ڈکٹیشن پر ہی چلنا پڑے گا۔ جو حالات اس ملک کے کر دیے گئے، اشتہار بازی چلے گی، کابینہ کا سائز بڑا ہوگا، اپنے لوگوں کو نوازنا ہوگا، تو پھر ملک IMF ہی چلائے گا۔ اب IMF کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان کا وفد آیا ہے اور جس طرح اتنے لائن حاضر کیا انہوں نے سب کو، اور IMF کی کئی شرائط پوری نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہاں کہتے ہیں جی IMF کے ہم نے شرائط پوری کر دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں۔ IMF کہہ رہا ہے بجلی اور گیس مزید مہنگی کی جائے۔ یہ کہہ رہے تھے جی ہم کم کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی ختم کرو باقی سیکٹرز میں سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ 70 روپے تک پیٹرولیم لیوی کی بات کی جا رہی ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اور یہ کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی۔ شوگر کی پرائسز، چینی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، رمضان مبارک کا آغاز ہی ہوا ہے تو قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع کے بعد اب مزید اہم فیصلوں کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ اب چونکہ سائز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو نئے وزراء اور وزراء مملکت کو ابھی تک وزارتیں نہیں دی گئیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو کیا بانٹنا ہے۔ 18 وفاقی وزراء کے پاس قلمدان ہیں، اور ایک سے زیادہ قلمدانوں والے وزراء سے اضافی قلمدان واپس بھی لیے جا سکتے ہیں۔ پھر جناب رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہیں جو وزارتوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزراء سے محروم وزارتیں بھی نئے وزراء کو دینے کی تجویز ہے، تاہم قلمدانوں سے متعلق فیصلہ وزیر اعظم خود کریں گے۔ اس کے بعد کابینہ ڈویژن نوٹیفیکیشن کرے گا۔ توسیع کے بعد نئے وزراء کے قلمدانوں کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا۔ تمام 39 وفاقی وزارتوں ڈویژنز میں اس وقت 18 وفاقی وزراء کے پاس قلمدان ہیں۔ کئی اہم وزارتوں ڈویژنز کو اضافی قلمدانوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ کئی وزارتوں ڈویژن کا قلمدان شہباز شریف نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جن میں سے اب بیشتر وہ چھوڑ دیں گے۔ ویسے تو ان کو پرائم منسٹرشپ بھی چھوڑ دینی چاہیے، وہ نام کے ہی ہے، ان کے پاس اختیار تھوڑی ہے، تو اب جو اختیار تھوڑا بہت وہ کابینہ والا بھی ہے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دینا ہے۔ ویسے بھی یہاں ہر چیز انہوں نے پوچھ کر کرنی ہے، ایسے تھوڑی کرنی ہے۔ شہباز شریف پوچھیں گے کس کو کدھر کرنا ہے، ان کی اجازت کے بغیر تھوڑی ہو سکتا ہے جن سے اجازت لے کر وہ وزیر اعظم بنے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اپنے بھی ناراض ہیں، اور نون لیگی رہنماؤں کا پرویز خٹک کی وفاقی کابینہ میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار ہے۔ احمد ولی کہہ رہے ہیں نون لیگ والے بھی خوش نہیں ہیں، اور اس کا اظہار بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی 16 سال جو ہماری لیڈرشپ کو نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف کو گالیاں دیتا رہا، اور الٹا ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہے، اس کو برا بلا کہتے تھے پرویز خٹک کو، وہ کرپٹ ترین آدمی کہلاتا تھا۔ آج وہ کابینہ میں شامل ہے اور ہم منہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اور یہ ایسے لوگ ہیں، دیکھیے نا، اقتدار کی بات ہے۔ یہ وہاں خیبر پختونخوا کے یہ ترجمان ہیں نون لیگ کے، تو کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے ان کے حق میں کہ جی ان کو وزارت ملنی چاہیے تھی، اس کو کہتے ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ یہاں صرف وزارتوں کا لالچ ہے، یہاں صرف اقتدار کی ہوس ہے اور کچھ بھی نہیں، عوام کی کہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کھیل کی دنیا سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ بابر اعظم کی نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جی وہ تو شامل ہی نہیں کیے جا رہے، T20 اسکواڈ میں تو ہیں ہی نہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ میں بابر اعظم کی شمولیت کا امکان نہیں ہے۔ بابر اعظم کی ون ڈے ٹیم میں شمولیت کا بھی تاحال فیصلہ نہیں ہوا، تو اب دیکھ لیں اس کے بعد ٹیم بڑا اچھا پرفارم کر لے گی تو بڑا کمال ہو جائے گا تو اور بات ہے جی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی بھارتی ٹیم کی وجہ سے ساری ٹیموں کا شیڈول تبدیل کرنے پر کھلاڑی پریشان ہیں، اور اس پر آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں دبئی جانے پر ناراض ہیں کہ انڈیا کی ٹیم وہیں بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں کبھی ادھر لاؤ کبھی ادھر لاؤ، جس نے بھی انڈیا سے کھیلنا ہے وہاں جا کے کھیلیں گے۔ یہ نوابزادے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پچ پر اسی کنڈیشنز میں ان کو ایڈوانٹیج ہے، وہ وہیں پر ہیں۔ باقی ٹیمیں کبھی ادھر آ کبھی ادھر جا، کہ انہوں نے پاکستان نہیں آنا۔ یہ ایک عجیب کھیل بنایا ہوا ہے انہوں نے کھیل کے ساتھ۔ عمران خان اڈیالہ جیل کے ڈیتھ سیل میں رکھے گئے ہیں، یہ شیخ وقاص اکرم نے دعویٰ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے۔ اور اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ کو بھی عمران خان کو اس لیے اس طرح کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، دباؤ میں لایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ڈیل لی جا سکے، ڈیل نکلوائی جا سکے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے PTI رہنما شیخ وقاص نے کہا کہ قانون اجازت دیتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، جبکہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سابق وزیر اعظم کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔
جبکہ عدالتی فیصلے کے مطابق 6 لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے۔ ہم نے توہین عدالت کی درخواست دی، عمران خان سے ملنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا، توہین عدالت کی درخواست کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا، سیاسی رفقا کو روکا جاتا ہے، ان کے فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ملنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اور جتنے بھی مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں اس میں مشاورت ہو رہی ہے وکلاء سے، اور عدالت کے احکامات کو کوئی مان نہیں رہا، کتابیں تک روک لی جاتی ہیں، اخبارات نہیں دی جا رہے۔ عمران خان کی اہلیہ سے ملاقات بھی 2 بار ملتوی کی گئی، عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کی بچوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، وکالت عامہ پر دستخط کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان حرکتوں سے حکومت کی ذہنیت کے بارے میں علم ہوتا ہے، حکومت کی ایسی حرکتیں احتجاج پر مجبور کر رہی ہیں، اور عمران خان کے اعصاب مضبوط ہیں، انہیں توڑا نہیں جا سکتا، ان کے طبی معائنے کے لیے ذاتی معالج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اچھا، سرکاری ڈاکٹرز نے ان کو ضرور دیکھا ہے، یہ خبر آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن ذاتی معالج کو واقعی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور اس حوالے سے اب پتہ نہیں، اب جب رپورٹ آئے گی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے، سرکاری تو سرکار کے ملازم ہیں، وہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کی بھی درخواست کی خبر آ گئی ہے، اور اس میں جناب درخواست پر وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد، نیب اور دیگر سے جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو نے جنید اکبر کی مقدمات کی تفصیلات فراہم کی درخواست پر سماعت کی کہ جن کے خلاف کتنے مقدمات ہیں وہ سامنے لائے جائیں، تو اس پر وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد، نیب اور دیگر فریقین کو طلب کیا گیا ہے کہ بتایا تو جائے۔ یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کس کے خلاف کتنے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کسی مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے جی اس مقدمے میں ہم نے گرفتار کیا ہے۔ تو بہرحال اچھا، پاکستان آئی ایم ایف کی بڑی شرائط مکمل کرنے میں ناکام رہا، یہ اس کی ڈیٹیل پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ ذرا خبر سن لیجئے۔ نون لیگ کے حوالے سے کیسے انکشافات ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے شاہد خاقان عباسی سے کہا کہ مجھے دبئی جانے کے لیے وزیراعظم کا جہاز چاہیے۔ شاہد خان عباسی وزیر اعظم تھے، تو کہا مجھے آپ کا جہاز چاہیے، میں نے دبئی جانا ہے۔ پھر وہاں سے جہاز بھیج کر انہوں نے کہا میں سعودی عرب عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، دبئی کے لیے جہاز مانگا، وہاں سے کہے سعودی عرب عمرے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی یہ سرکاری خزانے کا اس طرح استعمال کرتے ہیں، پھر عمرے پر جاتے ہیں۔ میں کیا اس پر جملے کہوں، رمضان کا مہینہ۔ اچھا، وہاں سے وہ سعودی عرب عمرے کے لیے کہتے ہیں جی میں چلا گیا، پھر سعودی عرب جا کر کہا میں اب اپنی کمر کا چیک اپ کروانے کے لیے لندن جا رہا ہوں، پھر وہ اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے۔ تو یہ جہاز انہوں نے ٹیکسی بنایا ہوا تھا، دبئی سے سعودی عرب سے کمر درد کے لیے جناب لندن، اور پھر واپس نہیں ہے۔ جب وہاں سے بھاگ گئے تھے اسحاق ڈار صاحب، کہتے ہیں نا وزیر اعظم کے جہاز میں بھاگے تھے۔ اور یہاں پر پروٹوکول کا اندازہ لگائیے کہ فائنانس منسٹر نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی اس کا استعمال کیا، پھر فائنانس منسٹر صاحب ویسے تو غیر ملکی تھے، صرف وزارت کے چکر میں انہوں نے نیشنلٹی لی پاکستان کی۔ پھر دوسرا کام یہ کیا کہ اس گاڑی پہ جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا، اس پر 20ویں گریڈ کی افسر کو فارغ کرا دیا، اس خاتون کو، اپ رائٹ آفیسر کو۔ اب نہ شرمندگی ہے نہ کچھ ہے، کیونکہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، طاقت کا استعمال ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی معافی مانگے گا کہ یہ کیا کیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ ایک خبر ضرور آئی ہے کہ جس میں جہاں کوئی جج رہ گیا ہے جن کو روکنے کے لیے کہ جی یہ کہیں آ نہ جائیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد سے شہری کو اٹھا کر 9 ماہ تک پولیس کی غیر قانونی حراست میں رکھنے، تشدد کرنے اور تاوان لے کر رہا کرنے کے ملزمان SPCTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو SP ہے وہ خود اغوا میں ملوث ہے، خود اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے۔ اندازہ لگائیے انہوں نے کیا دہشت گردی روکنی ہے، سب سے بڑے دہشت گردی خود ہیں۔ تو اس میں جناب SPCTD SHO تھانہ سیکریٹریٹ اور دیگر ملوث افسران اور پولیس اہلکاروں کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کے خلاف FIR درج کرو۔ 9 مہینے تک ایک شہری کو انہوں نے غیر قانونی حراست میں رکھا، تشدد کیا اور تاوان لے کر رہا کیا۔ اندازہ لگائیے، تشدد بھی کرتے رہے، اغوا بھی کیا اور پھر تاوان لیا انہوں نے۔ SP تک اس کام میں ملوث ہیں۔ کیا بنے گا اس ملک کا؟ ان کو کام ہی اس پر لگا دیا گیا ہے۔ اب خبر سنیے عمران خان کی۔ عمران خان کا طبی معائنہ مکمل، میڈیکل ٹیم واپس روانہ۔ پمز اسپتال کے ڈاکٹروں کی 4 رکنی ٹیم میں ڈاکٹر الطاف حسن، ڈاکٹر عمر فاروق شامل، ڈاکٹر علی عارف اور ڈاکٹر تاشفین امتیاز بھی ٹیم میں شامل تھے۔ پمز کے میڈیکل ٹیم تقریباً 1 گھنٹہ جیل میں رہی، 1 گھنٹہ جیل میں رہی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیا رپورٹ آتی ہے، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سرکاری ڈاکٹرز ہیں اور یہ سرکار کے انڈر ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ 26 نومبر کے والے سے BBC کی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں کر سکتے، کتنے لوگ یہاں پر آئے، کس حالت میں تھے، بس ہمیں نہ پوچھیے گا۔ آف دا ریکارڈ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اتنے کبھی آپریشن نہیں کیے، اتنی گولیاں لگی ہوئی تھیں لوگوں کو۔ اچھا جی،
اب IMF کی خبر پر آنے سے پہلے دو خبریں میں آپ کو صرف بتا دوں. ایک تو یہ کہ گورنر سندھ کو دھمکی آمیز ای میل ملی ہے اور اس میں کہا گیا تم نے ساری عمر اس پروٹوکول میں رہنا, گورنر میں رہنا. عمر فاروق کو ہم نے وہاں مار دیا تھا لندن میں, تم چیز کیا ہو. بیٹے کا بھی نام لیا گیا ہے اس میں, سارے ان کے اوقات بتائے گئے, ہمیں پتہ ہے تم کس وقت کہاں آتے جاتے ہو, کیا ہے معمول کا پتہ ہے, تمہاری فیملی کا پتہ ہے, نہیں چھوڑیں گے. اور ای میل بھیجنے والے نے صرف یہ لکھا ہے اپنے بارے میں, رومن میں لکھا ہے اور نیچے بس یہ بھی لکھا ہے کہ مہاجر ہی ٹائپ کیا ہے, بس مہاجر ٹائپ کیا ہے اور کچھ نہیں اس میں لکھا ہوا. تو کہ جی ہماری طرف سے یہ تمہیں بتا رہے ہیں, تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں تم مہاجروں کے لیے کام کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو. اس طرح سے ان کو دھمکی دی ہے. گورنر کامران ٹسوری کو, ان کی فیملی کو دھمکی دی گئی اور اس پر اب کارروائی کی جا رہی ہے. قانون نافذ کرنے اداروں کو انہوں نے یہ ای میل فارورڈ کر دی ہے. یہ بڑی دلچسپ خبر ہے جی. پیکا کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. چاند 2 دن کا ہے, علماء نے 1 روزہ چھپایا. شہری کے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. شہری نے علماء کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا, پولیس نے کہا ہے. رمضان مبارک کے چاند کے حوالے سے سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ میں بیان دینے پر شہری کے خلاف مقدمہ درج. ایکسپریس نیوز کے مطابق بنوں میں روزے کا اعلان نہ کرنے کو بنیاد بنا کر شہری نے علماء کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا, جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ائمہ مساجد کے امیر مولانا عبدالغفار قریشی کی مدعیت میں شہری کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. ملزم پر الزام ہے کہ وہ فیس بک پر علماء کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا تھا. ملزم کا دعویٰ تھا کہ چاند 2 روز کا ہے مگر علماء نے 1 روزہ چھپایا ہے. یعنی 2 روز کا چاند اس کو نظر آیا اور کہا جی 1 روزہ علماء نے چھپایا ہے اور کچھ برا بھلا کہا. اس پر پیکا ایکٹ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. اس طرح سے پیکا ایکٹ کا استعمال ہو رہا ہے. صحافیوں کے خلاف کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو ویسے ہی فارغ کر دیتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کچھ کہے تو تب بھی پیکا ایکٹ بڑا حرکت میں آتا ہے. یہ ابھی تک میری نظر میں یہ پہلی خبر گزری ہے کہ علماء کے حوالے سے بھی پیکا ایکٹ حرکت میں آیا ہے اور یہ رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ خبر بہت زیادہ اس وقت چل رہی ہے کہ کس طرح سے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے, جو پہلے ایک بینک کے سربراہ ہوتے تھے, انہوں نے گاڑی منگوائی ان کے کسی پروٹوکول میں شامل کروانے کے لیے. نان کسٹم پیڈ گاڑی جی ہمیں چاہیے, اور وہ منگوا کر جی اس میں جھنڈا بھی لگا کے دو. تو آگے سے وہ خاتون آفیسر نے کہا جی جھنڈا لگانا میری ذمہ داری نہیں ہے, ورک شاپ تو نہیں, تو اس کو نکلوا دیا گیا. اور اب یہ حال ہے کہ خبر سامنے آ گئی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کہ بھئی کوئی معافی مانگتا ہے کہ اتنے پروٹوکول کے ہمارے یہاں لوگ عادی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. آخر میں جناب یہ IMF والی, چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب وہ یاد رکھیے اس شخص کا کہ شیر آئے گا تو کیا کرو گے, پوچھا تو جواب دیا جب شیر آ گیا تو جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. تو اب جو کرنا ہے IMF نے کرنا ہے. پاکستان IMF کی بڑی شرائط مکمل کرنے میں ناکام. IMF کا وفد اگلی قسط کے اجرا کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچا اور بڑی شرائط مکمل نہیں ہو سکی, جن میں FBR کا 6008 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکامی ہے. 6008 ارب کا روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکا. حکومت IMF سے ٹیکس ہدف پر نرمی کی درخواست کرے گی کہ سرکار کو نرمی کر دو, چونکہ جو اشرافیہ ہے, جو ہم جیسے لوگ ہیں, ہم نے ان سے ٹیکس نہیں لینا. غریب کا اور کتنا نچوڑیں, ابھی کہیں گے نہیں اور نچوڑو, تو اس کے لیے کیا کیا ہے, زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں تاخیر پر رعایت کی کوشش کی جائے گی, جبکہ پیٹرولیم لیوی 70 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. 70 روپے تک لے جاؤ جی پیٹرول, سب سے آسان کام ہے, اور تو لے نہیں سکتے اپنے جیسوں سے ٹیکس, یہاں سے نچوڑ لو. پھر IMF بجلی اور گیس سبسڈی میں مزید کمی کا بھی خواہاں ہے. بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے مزید اقدامات متوقع ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے گا. رواں مالی سال کی پہلی چھماہی سے متعلق رپورٹ IMF کو پیش کی جائے گی. IMF کو پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس سے متعلق آگاہ کیا جائے گا. ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی شرط پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. مذاکرات کے بعد IMF وفد پاکستان کو $1.1 ارب جاری کرنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے گا. پاکستانی معیشت کے استحکام پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. IMF مذاکرات 2 مراحل میں ہوں گے. مذاکرات تکنیکی اور پالیسی سطح پر ہوں گے. اچھا, یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں, اس کو بھی روکیں. اچھا, یہ مانگ رہے تھے کہ وہاں سے ہمیں کچھ ٹیکس چھوٹ مل جائے, تو وہ وہاں سے سختی اور بڑھ رہی ہے. یہ ہے جی صورتحال اس وقت جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.